سوال نمبر 701، اس صحابی کا نام بتائے جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کیا اور وہ جنتی ہے۔ جواب عمر بن ثابت بن وقش اسیرم۔ سوال نمبر 702، اس شخص کا نام بتائے جس نے غزوہ احد میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحریک کیا تھا، لیکن جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ جواب قزمان۔ سوال نمبر 703، اس یہودی کا نام بتائے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت اچھا یہودی تھا۔ جواب مخیریق۔ سوال نمبر 704، اس صحابی کا نام بتائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ لنگڑے پن ہی کے ساتھ جنت کی سرزمین رونتا پھروں۔ جواب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 705، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی قبر میں دوسرے دفن کیے جانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عبداللہ عمر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 706، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں دوسرے دفن کیے جانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 707، غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 70۔ سوال نمبر 708، اس کافر کا نام بتائے جو گرفتار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا، محمد میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جواب ابو عزہ جمحی۔ سوال نمبر 709، اس جاسوس کا نام بتائے جو غزوہ حمراء الاسد میں قتل کیا گیا۔ جواب معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص۔ سوال نمبر 710، سریہ ابی سلمہ کس سن میں پیش آیا؟ جواب محرم 4 ہجری میں۔ سوال نمبر 711، سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کب پیش آیا؟ جواب محرم 4 ہجری میں۔ سوال نمبر 712، اس صحابی کا نام بتائے جنہوں نے خالد بن ابی سفیان کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا، یہ کہنے لگا کہ یہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قیامت کے دن علامت ہوگی۔ جواب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 713، عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت عصا کے متعلق کیا وصیت کیا؟ جواب عصا کفن میں رکھنے کی۔ سوال نمبر 714، رجی کا واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ جواب صفر 4 ہجری میں۔ سوال نمبر 715، رجی کے موقع پر عدل اور قارہ کے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا؟ جواب 10۔ سوال نمبر 716، رجی کے حادثہ میں بنو لحیان کے تیروں سے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے؟ جواب 7۔ سوال نمبر 717، رجی کے موقع پر بنو لحیان کے لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو مکہ لے جا کر کیا کیا؟ جواب بیچ دیا۔ سوال نمبر 718، قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 719، جب ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔
سوال نمبر 720، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو جھانسا دے کر اٹھانے والے اور دفن کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 721، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام بتائیے۔ جواب ابو سروعہ عقبہ بن حارث۔ سوال نمبر 722، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کے باپ کو کس غزوہ میں قتل کیا تھا؟ جواب غزوہ بدر میں۔ سوال نمبر 723، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب مقید تھے تو اس وقت کی ان کی کوئی کرامت بتائیے۔ جواب بے موسم انگور کے گچھے کھانا۔ سوال نمبر 724، قریش کے لوگوں سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ جواب بھیڑوں کا جھنڈ بھیج کر۔ بھیڑوں کا جھنڈ بھیج کر۔ سوال نمبر 725، اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے، کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 726، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب صفوان بن امیہ۔ سوال نمبر 727، رجی کے موقع پر بنو لحیان کے لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کس صحابی کو قید کیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 728، واقعہ بئر معونہ کس سن میں پیش آیا؟ جواب 4 ہجری صفر میں۔ سوال نمبر 729، بئر معونہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امیر مقرر کیا تھا؟ جواب منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 730، معتقل الموت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 731، بئر معونہ میں کل کتنے صحابہ کرام شہید کیے گئے؟ جواب 70۔ سوال نمبر 732، ملائب الاسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابو برا عامر بن مالک کو۔ سوال نمبر 733، بئر معونہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس کس صحابی کے ذریعے بھیجا؟ جواب حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 735، بئر معونہ کے موقع پر اسیہ رعل اور ذکوان کے حملے کے بعد زندہ بچنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔ جواب حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ الضمری۔ سوال نمبر 735، بئر معونہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رعل اور ذکوان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ جواب 1 مہینہ تک بد دعا کیا۔ سوال نمبر 736، بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ جواب انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، صحیح البخاری۔ سوال نمبر 737، بئر معونہ کے بارے میں جو قرآن نازل ہوا تھا کیا اس کی تلاوت باقی ہے یا منسوخ ہو گئی؟ جواب منسوخ ہو گئی۔ سوال نمبر 738، نبی کریم کو قتل کرنے کے متعلق یہود کے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چکی گرانے کے لیے کون تیار تھا؟ جواب عمر بن جحاش یہودی۔
سوال نمبر 739، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل سے یہود کو روکنے والے یہودی کا نام کیا ہے؟ جواب سلام بن مشکم۔ سوال نمبر 740، کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس جلا وطنی کا حکم دے کر بھیجا؟ جواب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 741، اس یہودی کا نام بتائے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیجتے ہوئے کہا ہم اپنے دیار سے نہیں نکل سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا ہو کر لے۔ جواب ہوئی بن اخطب۔ سوال نمبر 742، غزوہ بنی نذیر کے موقع پر مدینہ کا انتظام کس کے سپرد تھا؟ جواب حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 743، غزوہ بنی نذیر میں مسلمانوں کا علم بردار کون تھا؟ جواب علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 744، بنو نذیر کے یہود نے جب خیبر کا رخ کیا تو کتنے یہود مسلمان ہوئے؟ جواب 2، یامین بن امیر، ابو سعد بن وہب۔ سوال نمبر 745، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق یہود کے جو ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 50 زرہیں، 50 کھود، 340 تلواریں۔ سوال نمبر 746، ان دو انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام بتائے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے سبب بنو نذیر کے باغات، زمین اور مکان سے کچھ عطا کیا؟ جواب حضرت سہل بن حنیف، حضرت ابو دجانہ سماک رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 747، غزوہ بنی نذیر کس سن میں واقع ہوا؟ جواب 4 ہجری میں۔ سوال نمبر 748، سورہ بنی نذیر کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ حشر کو۔ سوال نمبر 749، غزوہ بدر دوم کس سن میں واقع ہوا؟ جواب 4 ہجری میں۔ سوال نمبر 750، غزوہ بدر دوم میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب 1500۔ سوال نمبر 751، غزوہ بدر دوم کے موقع پر مدینہ کا انتظام کس کے سپرد تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 752، غزوہ بدر دوم کے مسلمانوں کا علم بردار کون تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 753، غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 2000۔ سوال نمبر 754، غزوہ دمۃ الجندل کس سن میں پیش آیا؟ جواب ربیع الاول 5 میں۔ سوال نمبر 755، غزوہ دمۃ الجندل میں راستہ بتانے کے لیے کون مقرر تھا؟ جواب مذکور۔ سوال نمبر 756، غزوہ دمۃ الجندل کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مدینہ میں کون تھا؟ جواب حضرت صباح بن عرفہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 757، راجہ قول کے مطابق غزوہ احزاب کب واقع ہوا؟ جواب 5 ہجری میں۔ سوال نمبر 758، غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب خندق۔ سوال نمبر 759، خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے صحابی کا نام بتائیے؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 760، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کے لیے کس قدر خندق کھودنے کا کام سپرد کیا تھا؟ جواب 40 گز۔ سوال نمبر 761، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
فانزلنا سکینہ علینا وثبت الاقدام اللقینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا مذکورہ بالا رجز یہ کلمات کس صحابی کے ہیں؟ جواب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 762، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کا شعار کوڈ بادشاہ کیا تھا؟ جواب حامیم لا ینصرون۔ سوال نمبر 763، غزوہ خندق میں عمر بن عبدود جو اپنے آپ کو 1000 نوجوانوں کے برابر سمجھا کرتا تھا کو قتل کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 764، غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کا منتظم کون تھا؟ جواب حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 765، غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا کیوں کی؟ جواب صلاۃ وسطیٰ کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 766، صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ جواب صلاۃ عصر۔ سوال نمبر 767، غزوہ خندق میں اس مقتول کافر کا نام بتائے جس کی لاش حاصل کرنے کے لیے اہل مکہ نے مسلمانوں کو 10,000 درہم پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش دے دو، قیمت درکار نہیں۔ جواب نوفل بن عبداللہ۔ سوال نمبر 768، حضرت سعد بن معاذ کو تیر مارنے والے کا نام بتائیے۔ جواب حبان بن الارقہ۔ سوال نمبر 769، حضرت سعد بن معاذ نے تیر لگنے کے بعد کیا دعا کی؟ جواب اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو ظاہر کر دے اور اس کو میری موت کا سبب بنا۔ سوال نمبر 770، اس صحابی کا نام بتائیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جن کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 771، غزوہ خندق کے موقع پر ایک یہودی جب فارع نامی قلعہ کا چکر لگانے لگا تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ جواب جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ سوال نمبر 772، فارع نامی قلعہ کا چکر لگانے والی یہودی کو کس نے قتل کیا؟ جواب صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے۔ سوال نمبر 773، اس شخص کا نام بتائے جو بنو غطفان سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے خندق کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ جواب حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 774، خندق کے موقع پر سرد اور کڑکڑاتی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی خبر لانے کے لیے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 775، خندق سے واپسی کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت غسل فرما رہے تھے، ایک فرشتہ تشریف لایا اور فرمایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ اٹھیے اور بنو قریظہ کا رخ اپنی رفقا کے ساتھ کیجیے، کہنے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال نمبر 776، بنو قریظہ کے موقع پر مدینہ کا انتظام کس کے سپرد تھا؟ جواب حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 777، حضرت ابو لبابہ کے اپنے احساس کے مطابق ان سے بنو قریظہ کے موقع پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی خیانت ہو گئی تھی؟ جواب
یہود سے حلق کی طرف اشارہ ذبح کرنے کا۔ سوال نمبر 778، اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا احساس ہونے کے بعد سیدھے مسجد نبی پہنچ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا۔ جواب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 779، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ستون سے کل کتنی رات بندھے رہے؟ جواب 6 رات۔ سوال نمبر 780، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے وقت کون کھول دیتا؟ جواب ان کی بیوی۔ سوال نمبر 781، بنو قریظہ کے یہود کو کس کے زیر نگرانی باندھا گیا؟ جواب حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 782، قریظہ کے موقع پر جب قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی ہے، لہذا ان پر احسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کے گروہ کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ اس آدمی کا نام بتائے جن کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 783، بنو قریظہ کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو قیدی بنانے کا۔ سوال نمبر 784، بنو قریظہ کے متعلق سعد بن معاذ کے فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب آپ کا وہی فیصلہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سوال نمبر 785، بنو قریظہ کے یہود نے مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے کس قدر ہتھیار مہیا کر رکھے تھے؟ جواب 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہے، 500 ڈال۔ سوال نمبر 786، اس صحابی کا نام بتائیے جنہیں بنو قریظہ کی عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر شہید کیا تھا اور قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ جواب حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 787، اس یہودی کا نام بتائے جس کو بنو قریظہ کے موقع پر قتل کیا گیا اور وہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر تھا۔ جواب ہوئی بن اخطب۔ سوال نمبر 788، اس عورت کا نام بتائے جنہیں بنو قریظہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب کر لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ملکیت میں تھی۔ جواب ریحانہ بنت عمر بن خنافہ۔ سوال نمبر 789، اس صحابی کا نام بتائیے جن کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 790، سلام بن ابی الحقیق کی کنیت کیا ہے؟ جواب ابو رافع۔ سوال نمبر 791، سلام بن ابی الحقیق کا واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ جواب 5 ہجری۔ سوال نمبر 792، سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے والے دستہ کے کمانڈر کون تھے؟ جواب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 793، سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہیلہ اختیار کیا؟ جواب اس کے قلعہ کے قریب جا کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 794، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کیسے سرک گئی؟ جواب جب وہ سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر کے سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ میں نیچے اتر پڑا ہوں، لیکن حالانکہ ایک زینہ باقی تھا، جب پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑے۔ سوال نمبر 795، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی سرک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج کیا؟
جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر پھیر دیا۔ سوال نمبر 796 ثمامہ بن اسال کس سن میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے؟ جواب 6 ہجری میں۔ سوال نمبر 797 ثمامہ بن اسال کس کے حکم سے بیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ جواب مسیلمہ بن کذاب کے۔ سوال نمبر 798 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو ایک حق والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو، کہنے والے کا نام بتائیے۔ جواب ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 799 سریہ سیف البحر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب سریہ خبت۔ سوال نمبر 800 جیش خبت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جاڑ کر کھانا پڑا، اس لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ سوال نمبر 801 سریہ خبت کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 802 ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 803 امین الامت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 804 سریہ سیف البحر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کتنی تعداد تھی؟ جواب 300۔ سوال نمبر 805 سریہ سیف البحر کے دوران صحابہ کرام کے لیے بطور رزق سمندر نے جو مچھلی پھینکا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب عنبر۔ سوال نمبر 806 عنبر نامی مچھلی کو صحابہ کرام نے کتنے دنوں تک کھایا؟ جواب 18 دن۔ سوال نمبر 807 غزوہ مصطلق کس سن میں پیش آیا؟ جواب 5 ہجری میں۔ سوال نمبر 808 غزوہ مصطلق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب مریسی۔ سوال نمبر 809 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے قبیلہ اور کچھ دوسرے عربوں کو لے کر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے کس صحابی کو روانہ کیا؟ جواب حضرت بریدہ حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 810 غزوہ مریسی میں مہاجرین کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 811 انصار کا علم بردار کون تھا؟ جواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 812 اس زوجہ مطہرہ کا نام بتائے جو مریسی میں گرفتار ہو کر آئی اور وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، انہوں نے ان سے کتابت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتابت کی رقم ادا کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ جواب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 813 غزوہ مریسی میں رسول اکرم کے ساتھ جانے والے زوجہ مطہرہ کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 814 غزوہ مریسی کے فراغت کے بعد چشمہ مریسی یا معشر الانصار اور یا معشر المہاجرین کی پکار لگانے والے کا نام بتائیے۔ جواب جہجہ غفاری، سنان بن وبرجہنی۔ سوال نمبر 815 اس منافق کا نام بتائے جس نے کہا تھا اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ جواب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔
سوال نمبر 816 عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کس موقع پر کہا تھا کہ اگر ہم واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے؟ جواب: غزوہ مریسی کی واپسی پر۔ سوال نمبر 817 عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے خیال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے بتایا؟ جواب: زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 818 عبداللہ بن ابی کے خیال جاننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی کے متعلق کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے کہ اس بدبخت کی گردن مار دے؟ جواب: حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ سوال نمبر 819 عبداللہ بن ابی کے قتل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 820 اس صحابی کا نام بتائے جو مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور جب عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز اور آپ ذلیل ہیں۔ جواب: عبداللہ رضی اللہ عنہ جو رئیس المنافقین کے بیٹے ہیں۔ سوال 821 اس صحابی کا نام بتائے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ جواب: عبداللہ رضی اللہ عنہ جو رئیس المنافقین کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 822 غزوہ مریسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہار کھو بیٹھی، اس ہار کو انہوں نے کس سے عاریتاً لیا تھا؟ جواب: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے۔ سوال نمبر 823 واقعہ افق کس غزوہ میں پیش آیا؟ جواب: مریسی میں۔ سوال نمبر 824 مریسی کے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی تو پھر کس صحابی کی استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سن کر بیدار ہوئی؟ جواب: حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 825 واقعہ افق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی اور کسی دوسرے سے شادی کرنے کا صراحت کیے بغیر مشورہ دینے والے صحابی کا نام بتائیے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 826 واقعہ افق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین سے بطور مثل کیا کہا تھا؟ جواب: واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فاصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ سوال نمبر 827 واقعہ افق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت تراشی کے جرم میں اسی کوڑے لگائے جانے والے صحابہ کرام کا نام بتائیے؟ جواب: حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطع بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 828 سریہ دیار بنی کلب کب پیش آیا؟ جواب: شعبان 6 ہجری میں۔ سوال نمبر 829 سریہ دیار بنی کلب کا امیر کون تھا؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 830 اس صحابی کا نام بتائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سریہ بنی کلب کے موقع پر اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھا تھا؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 831 صلح حدیبیہ کس سن کا واقعہ ہے؟ جواب: 6 ہجری میں۔ سوال نمبر 832 حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 1400۔ سوال نمبر 833 صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے والی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر
834 اس شخص کا نام بتائے جس کو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص عبادت گزار قوم میں سے ہے، اس لیے اس کے سامنے ہدی کو لے جاؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لے۔ جواب حلیز بن علقمہ۔ سوال نمبر 835 اس صحابی کا نام بتائے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں اور قتال کے لیے نہیں آئے ہیں، وہاں البتہ اگر کوئی ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہم اس سے بے شک مقاتلہ کریں گے۔ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 836 اس صحابی کا نام بتائے جنہیں حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس بطور سفیر بھیجا تاکہ ان سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کی جائے۔ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 837 صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے پاس بطور سفیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا مشورہ دینے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 838 اس صحابی کا نام بتائیے جنہیں حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے یہ پیشکش رد کر دی اور گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لے۔ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 839 اس صحابی کا نام بتائے جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مقیم رہتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے ہرگز طواف نہیں کرتا۔ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 840 جب حدیبیہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی۔ سوال نمبر 841 صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی کا نام بتائے۔ جواب ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 842 حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ بیعت کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 843 حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہ کرنے والے منافق کا نام بتائیے۔ جواب جد بن قیس۔ سوال نمبر 844 حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو کس کا ہاتھ کہہ کر ان کی طرف سے اپنے دست مبارک پر بیعت کی تھی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ سوال نمبر 845 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کس کے متعلق نازل ہوئی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے بیعت کیا تھا۔ سوال نمبر 846 اس شخص کا نام بتائے جس کو حدیبیہ کے موقع پر قریش کی جانب سے صلح کے لیے آتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ جواب سہیل بن عمر۔ سوال نمبر 847 حدیبیہ کے موقع پر دفعات صلح لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 848 حدیبیہ کے موقع پر دفعات صلح لکھے جانے کے وقت سہیل نے کیا لکھنے پر کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 849 سہیل نے دفعات صلح حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کیا لکھنے کو کہا؟
جواب بسمک اللہم۔ سوال نمبر 850، سہیل نے دفعات صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ لکھنے پر کیا اعتراض کیا؟ جواب اللہ کی قسم، اگر ہم یہ جانتے کہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور آپ سے مقاتلہ نہ کرتے۔ سوال نمبر 851، دفعات صلح حدیبیہ میں سہیل نے محمد رسول اللہ کی جگہ کیا لکھنے کو کہا؟ جواب محمد بن عبداللہ۔ سوال نمبر 852، سہیل نے جب دفعات صلح میں محمد رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب اگرچہ تم نے میری تکذیب کی ہے لیکن میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں۔ سوال نمبر 853، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک عروہ نے پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مار کر ہٹانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 854، اس شخص کا نام بتائے جس نے حدیبیہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا، اے قوم، اللہ کی قسم میں کسریٰ، قیصر، نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کے ساتھی اس کی اس قدر عزت و احترام کرتے ہوں جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ بخدا اگر وہ بلغم تھوکے تو وہ بھی کسی آدمی کے ہاتھ میں پڑتا ہے، وہ اسے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو فوراً اطاعت کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو اس کے پانی کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں تو صحابہ کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جواب عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 855، اس صحابی کا نام بتائے جن کے متعلق سہیل کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا آدمی ہے جسے فیصلے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹائیں گے۔ جواب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 856، اس صحابی کا نام بتائے جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ کو اڑا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا۔ جواب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 857، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کرنے والی ام المومنین کا نام بتائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے اور کسی سے کچھ کے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے۔ جواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 858، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا؟ جواب حدیبیہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 859، انا فتحنا لک فتح مبینا، اس فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ جواب صلح حدیبیہ۔ سوال نمبر 860، اس صحابی کا نام بتائیے جو صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور ان کی تلاش میں مشرکین قریش آئے تو ان کے ساتھ انہیں لوٹا دیا گیا۔ جواب حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 861، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کے پاس خط کس صحابی کے ذریعے بھیجا؟ جواب حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 862، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے حوالہ کیا تو اس نے خط کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا۔ سوال نمبر 863، شاہ مصر مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ جواب جریج بن متا۔ سوال نمبر 864، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کے پاس خط کس کے ذریعے بھیجا؟ جواب حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔
سوال نمبر 865 مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً کیا بھیجا؟ جواب 2 لونڈیا، کھچر اور کپڑے۔ سوال نمبر 866 مقوقس نے ہدیتاً جو لونڈیا بھیجا تھا ان کا نام کیا ہے؟ جواب ماریا، سیرین۔ سوال نمبر 867 مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کھچر بھیجا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب دلدل۔ سوال نمبر 868 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کس لونڈی سے پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ماریہ سے۔ سوال نمبر 869 سیرین نامی لونڈی جو مقوقس نے ہدیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس صحابی کے حوالہ کر دیا؟ جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 870 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کے پاس خط کس کے ذریعے بھیجا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 871 جب شاہ فارس کو خط پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب خط چاک کر دیا۔ سوال نمبر 872 جب شاہ فارس کو خط پڑھ کر سنایا گیا تو وہ متکبرانہ انداز میں کیا بولا؟ جواب میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ سوال نمبر 873 شاہ فارس کا نام کیا تھا؟ جواب پرویز۔ سوال نمبر 874 خسرو کا بیٹا جو اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب شیرویہ۔ سوال نمبر 875 شاہ روم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کس کے ذریعے بھیجا؟ جواب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 876 شاہ روم کا نام کیا تھا؟ جواب ہرقل۔ سوال نمبر 877 منذر بن ساوا کے نام خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے ارسال فرمایا؟ جواب حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 878 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی کے پاس خط کس کے ذریعے بھیجا؟ جواب حضرت سلیط بن عامری رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 879 حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے خط روانہ فرمایا؟ جواب حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ سوال نمبر 880 شاہ عمان کے پاس خط لے کر جانے والے صحابی کا نام بتائیے؟ جواب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 881 غزوہ قرد کس سن میں پیش آیا؟ جواب 7 ہجری میں۔ سوال نمبر 882 غزوہ قرد میں علمبردار کون تھا؟ جواب حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 883 اس غزوہ کا نام بتائے جس پر تبصرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جواب غزوہ قرد۔ سوال نمبر 884 غزوہ خیبر کس سن میں پیش آیا؟ جواب 7 ہجری میں۔